بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ ہوا پیدا جہاں میں آج وہ ہم نام پیغمبر، لقب باقر ہے جس کا کنیت ابو جعفر، امام المتقین منصوص اور مفہوم عالم میں نبی کا پانچواں نائب، ہمارا پانچواں رہبر۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے والد کا نام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام، والدہ کا نام ام عبداللہ فاطمہ بنت امام حسن تھی۔ آپ ماں اور باپ کی طرف سے علوی اور غیب الطرفین ہاشمی تھی۔ نسب کا یہ شرف کسی کو نہ ملا، یعنی خدا کی طرف سے امام معصوم اور عہد امامت میں سب سے بڑے عالم اور کائنات میں سب سے افضل تھے۔ آپ کا ظہور 1 رجب 52 ہجری یوم جمعہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کا اسم گرامی محمد، آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ آپ کے القابات کثیر ہیں جن میں باقر، شاکر، ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ جامعت علمیہ کی وجہ سے آپ کو یہ لقب باقر کہا گیا۔ واقعہ کربلا میں آپ کی عمر 2.5 سال تھی۔ آپ نے مکہ سے لے کر کربلا تک، پھر کربلا سے کوفہ و شام کے بازاروں کا حال دیکھا۔ قید میں رہے۔ عبد الملک بن مروان نے 75 ہجری میں امام باقر کی صنع سے سکہ جاری کیا۔ اس سے پہلے روم اور ایران کا سکہ اسلامی ممالک میں بھی جاری تھا۔ آپ ہر وقت مومن کو تقوی اختیار کرنے کا کہتے کہ دنیا ایک خواب ہے۔ آپ نے فرمایا تکبر بہت بری چیز ہے، نیکی بہترین خیرات ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت، اور جب روزی تنگ ہو تو استغفر اللہ کہو۔ مولا ایک مرتبہ ایک خچر پر سفر فرما رہے تھے کہ آپ کے ہمراہ ایک شخص گدھے پر سوار تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑ سے ایک بھیڑیا برآمد ہوا۔ آپ نے اسے دیکھ کر سواری روک لی۔ وہ قریب پہنچ کر گویا ہوا مولا، اس پہاڑی میں میری مادہ ہے اور اسے سخت درد ذہ عارض ہے۔ وہ قریب پہنچ کے گویا ہوا کہ اس کے لیے دعا فرما دے، اس مصیبت سے نجات ملے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میری نسل میں سے کسی کو بھی آپ کے شیعوں پر غلبہ و تسلط حاصل نہ ہو۔ ایک بار آپ دمشق سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے کہ ناگہاں راستے میں ایک مقام پر مجمع کثیر نظر آیا۔ آپ نے معلوم کیا تو بتایا کہ نصارہ کا راہب ہے جو سال میں صرف ایک بار اپنے معبد سے نکلتا ہے۔ آج اس کے کھلنے کا دن ہے۔ اتنے پہ راہب جو انتہائی ضعیف تھا مقررہ وقت پر برآمد ہوا۔ آپ نے چاروں طرف نظر ڈالی اور اس نے چاروں طرف نظر ڈالنے کے بعد امام کی طرف دیکھا، کہا کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا امت محمدیہ۔ کہا آپ عالموں میں سے ہیں تو میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا ضرور پوچھو۔ یہ سن کر راہب نے سوال کیا کہ شب و روز میں وہ کون سا وقت ہے کہ جس کا شمار نہ دن میں ہے اور نہ رات میں ہوتا ہے؟ فرمایا وہ سورج کے طلوع سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جنت کے اوقات میں سے ہے، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں کوئی حاجت کی ضرورت نہ ہوگی، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں پیشاب خانہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس نے کہا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا بطن مادر میں جو بچے ہوتے ہیں ان پر اس چیز کی حاجت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر پوچھا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بہشت میں میوہ کھانے سے کم نہیں ہوگا، اس کی کوئی مثال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جاتے ہیں اور پہلے کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی۔ کہا وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 سال اور دوسرے کی 150 سال تھی؟ فرمایا کہ وہ 2 پیغمبر ہیں، یہ دنیا میں ایک روز پیدا ہوئے ایک روز مرے، پیدائش کے بعد 30 برس ساتھ رہے، پھر خدا نے عزیز نبی کو مار ڈالا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور 100 برس کے بعد
پھر زندہ فرمایا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہا اور پھر ایک روز دونوں کا انتقال ہوا۔ یہ سن کر راہب مسلمان ہو گیا۔ آپ اپنے علمی فیوز اور برکات کی وجہ سے اسلام کو فروغ دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہشام بن مالک نے آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا۔ آپ بتاریخ 7 ذی الحج 114 ہجری کو شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ کی وصیت میں تھا کہ میرے بندے کفن قبر میں کھول دیں اور میری قبر 4 انگل سے زیادہ اونچی نہ کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔